دوسرا جو اہم ایشو ہے وہ الیکشن کمیشن کے دائرہ اختیار کے حوالے سے ہے. فارم 47 لے لیں. محمد یوسف چودھری PP 35 سے امیدوار تھے وزیر آباد سے. انہیں پہلے پولیس نے اٹھایا جعلی FIRوں میں. گجرانوالا سیالکوٹ وہ FIR خارج ہوئی. لاہور ہائی کورٹ نے CPO کو اس میں انکوائری کرنے کا حکم دیا. پھر حافظ آباد پولیس لے گئی. اس دوران ایک جعلی مختار خاص بنا کے کہا گیا کہ کاغذات نامزدگی واپس لے لیے. عدالت کو بتایا کہ الیکشن کمیشن کا یہ اختیار ہے. بار بار کہا گیا, فارم 47 کے بارے میں کہا گیا, لیکن کوئی ایکشن نہیں لیا. اور اگر الیکشن کمیشن اپنے آئینی اختیارات استعمال کرتا تو یہ حالات نہ ہوتے. اب تک جتنی درخواستیں آ گئی ہیں اب وہاں سے اندازہ لگا لیں کہ الیکشن کمیشن نے, عدالت نے کہا کہ یہ کچھ سیاسی بات ہے. بتایا گیا کہ سیاسی ایشو نہیں ہے یہ. ابھی عدالت کے سامنے کتنے کیس آ گئے ہیں. الیکشن کمیشن کے وکیل نے اعتراض اٹھایا کہ یہ باقاعدہ کوئی آن لائن درخواست کریں گے. عدالت کو بتایا کہ داد رسی کے لیے آن لائن کی درخواست کا کہ کیا اصول ہے. الیکشن کمیشن کے سامنے یہ درخواستیں باقاعدہ وصول کرائی گئی ہیں, ان کے دفتر میں وصول کرائی گئی ہیں, مگر اس کے باوجود فیصلہ نہیں کیا جاتا. عدالت نے الیکشن کمیشن کو ہدایات جاری کی ہیں کہ جو درخواستیں پینڈنگ ہیں ان پہ سن کر فیصلہ کیا جائے. السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام پولیٹیکل ڈائریز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. 14 فروری 2024 بروز بدھ آپ نے شروع میں ایک اچھا چلیں الیکشن کمیشن نے بہت سے حلقوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے. اس میں نون لیگ کے زیادہ ہے کہ کیوں کیا ہے, وجہ کیا ہے. اور بلاول بھٹو کہہ رہے ہیں وزارت کے خواہاں نہیں ہے. بالکل ایسی بات نہیں ہے. اور آج ایک آرٹیکل چھپا ہے اور وہ پاکستانی انتخابات کے بارے میں کیا سوچتا ہے. سب سے اہم جو خبر ہے وہ اپنے پروگرام کے شروع میں دیکھ لیجیے گا. سیکشن 215 پارٹی کے بلے کے نشان کے حوالے سے بات ہے. بہت اہم یہ معاملہ ہے. یہ کل کے لیے لگا ہوا ہے لاہور ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ کے سامنے. سیکشن 215 بیک گراؤنڈ پہ چل رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ آپ پارٹی کا سمبل لے سکتے ہیں, تو لے لیا بھی آپ نے, لیکن وہ پارٹی کا سمبل جو لینا ہے یہ آرٹیکل 17 کی خلاف ورزی ہے. آپ نے تو پارٹی بین کر دی. سلمان اکرم راجہ نے یہاں پہلے کہا کہ مجھے فارم 33 میں داخلہ کیا جائے. دیکھ لا کہ سیاسی جماعت آنی چاہیے وہاں. الیکشن کمیشن نے نہیں مانا. لاہور ہائی کورٹ آئے, لاہور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو بھیج دیا. الیکشن کمیشن نے خارج کر دیا. وہ سپریم کورٹ معاملہ پینڈنگ ہے. لیکن وہ تو صرف فارم 33 کی حد تک بات ہے نا. میں جو بات کر رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں آرٹیکل 17 بیک گراؤنڈ پہ چل رہا ہے. کسی سیاسی جماعت کو آپ بین نہیں کر سکتے, بند نہیں کر سکتے ہیں. یعنی آپ سمبل لے لیا اور آپ کے جناب آپ کی پارٹی نہیں ہے, یعنی آپ انڈیپینڈنٹ کس کیپیسٹی میں کہہ رہے ہیں. الیکشن کمیشن کا یہی توضیح جو ہے, تشریح ہے, یہ غلط ہے, غیر آئینی ہے. میں نے کل متفرق درخواست آپ کے سامنے یہ چلی ہے وہ میں نے دائر کی تھی. اس میں الیکشن کمیشن کا فیصلہ لگایا میں نے, اور میں نے ساتھ یہ لگایا, میں نے کہا میں تو صرف یہ اتنی بات کر رہا ہوں کہ آئین کے سیکشن 215 کو چیلنج کیا ہے. یہ 215 متصادم ہے. یہ سب آرٹیکل 1 کے تحت یونین نہیں ہے, سیاسی جماعت ہے. نیشنل انٹیگریٹی اینڈ سیکورٹی آف پاکستان, یہ آئین پاکستان آپ کے سامنے میں یہ دیکھیں نا, میں ذرا یہ آئین پاکستان یہ سامنے میں رکھتا ہوں. یہ آئین پاکستان 1973 ہے. اس آئین پاکستان کا آرٹیکل 17 ذرا آپ لوگوں کے پڑھنے کے لیے بیک گراؤنڈ پہ بھی چل رہا ہے, لیکن میں پڑھ بھی دیتا ہوں, آپ لوگوں کو بہت آسانی ہوگی. لیکن every citizen not being in service of Pakistan shall have the right to form to be a member of a political party subject to any reasonable restriction imposed by law. قانون نے کیا کیا, in the interest of the sovereignty or integrity of Pakistan, and such law shall provide that where the federal government declares that any political party has been formed or is operating in a manner prejudicial to the sovereignty or integrity of Pakistan, the federal government shall within 15 days of such declaration declare کرے گی 15 دن میں, refer the matter to the Supreme Court whose decision on the reference shall be final. پھر سپریم کورٹ نے فائنل کرنا ہے. تو یہ ذرا اگلا بتاؤں جلدی کس بات کی ہے. جو حلقوں کے نوٹیفیکیشن ہو رہی ہیں وہ ذرا سمجھیے گا ٹیکنیکلی. ہم فارم 45 فارم 47 ری کاؤنٹنگ سارا چل رہا ہے, اور اس میں بہت سی تبدیلیاں ہونی ہیں, جال سازیاں پکڑی جانی ہیں. تو نوٹیفیکیشن پہلے اس لیے کر رہے ہیں تاکہ اپنی تعداد پوری کر دو. الیکشن کمیشن یہ بدنیتی کا مظاہرہ کر رہا ہے. کیا جلدی کیا ہے اس بات کی, کیوں جلدی کا؟ بھی آپ کے پاس ٹائم پڑا ہے. جو لوگ چیلنج کر رہے ہیں اور سینکڑوں پٹیشنیں آ چکی ہیں, اس پر جواب تو دینا ہے نا پہلے. اور یہ 7 نوٹیفیکیشن اپنا نواز شریف کا, شہباز شریف کا, مریم صفدر کا, اپنا عطا تارڑ کا, وہ اس لیے کی ہے نا
وہ اس لیے کی ہیں تاکہ جو ہے آپ یعنی یہ فائنل ہو جائیں، ممبر بن گئے ہیں، آئیں قومی اسمبلی کا اجلاس صدر پاکستان نے بلانا ہے. صدر پاکستان کو جب تک یہ کنٹروورسی سیٹل نہیں ہوتی ہے انہیں اجلاس نہیں بلانا چاہیے. میں بڑا کلیئر ہوں اس حوالے سے. تو اس لیے یہ ذرا یہ سمجھنا ہے کہ یہ حالات اور واقعات کیا ہیں اور یہ پریشانی ہے. اور بلاول بھٹو تو کہہ رہے ہیں کہ وہ نون لیگ کے ووٹ ڈالیں گے، کیوں؟ ٹھیک ہے نا جی. اور وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ خود کو وزیر دوڑ میں شامل نہیں کرتا، فاقی حکومت کا دلچسپی نہیں رکھتی ہے، پیپلز پارٹی کو مینڈیٹ نہیں لیا، میں اس لیے وزارت عظمیٰ کا امیدوار نہیں ہوں، انتخابات کے نتائج کو احتجاج کے ساتھ قبول کرے. فاقی حکومت وزارت نہیں لے گی. میں نے اس کی وجہ بتائی تھی. اسٹیبلشمنٹ کا زور آپ کے سامنے موجود ہے. پہلے شہباز شریف آ کے اسٹیبلشمنٹ کی زبان بولتے ہیں، ان کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں. اس کے بعد ایکس سروس مین سوسائٹی آ کر بات کرتے ہیں. پھر اس کے بعد بلاول بھٹو آئے تو چین آف لائن سمجھیے گا نا کہ کس طریقے سے بیٹھ کر چیزوں کو مینیج. پریس کانفرنس کا سٹائل اب بدل گیا نا. آج جب حکومت بنانے کے لیے بھی پریس کانفرنسیں کرنی پڑتی ہیں. آپ یہیں سے اندازہ لگائیں. ٹھیک ہے نا جی. اور سیکٹری جو ہے نا اطلاعات رؤوف حسن کو 6 ماہ میں ایک دفعہ بھی جیل سے ان سے ملنے کی اجازت نہیں دی گئی. کل پہلی دفعہ ان سے ملاقات ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا. اور چلیں ہم آپ کو اب آگے لے جاتے ہیں. انڈین میڈیا نے جو پاکستانی الیکشن کے بارے میں تبصرے کی ہے نا یہ بڑے مزدار ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ الیکشن کرکٹ کے میچ جیسا ہے، آپ کو معلوم نہیں سے کیا توقع کریں گے. ہندوستان ٹائم میں یہ مضمون لکھا گیا ہے. پاکستان کے انتخابی نتائج ان تجزیہ کاروں کے لیے چونکا دینے والے ہوں گے جنہوں نے اس عمومی اصول پر اپنا نتیجہ اخذ کیا کہ پاکستان کی فوج کا ہر چیز پر کنٹرول ہے. انڈین حکومت عموماً انتخابات جیتنے والی پارٹی کو مبارکباد دیتی، پیغام دیتی ہے، لیکن اس بار بھی ابھی تک خاموش ہے اور کوئی تبصرہ نہیں کیا. وہ لکھتے ہیں انتخابات سے قبل عمران خان اور کی پارٹی پر ہر طرح کے دباؤ، جیل، سیاست پر پابندی اور کئی حلقوں میں انتخابی دھاندلی کے باوجود جو نتائج سامنے آئے وہ مجموعی طور پر عوام کے رجحان کی عکاسی کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ ٹی سی آر راگھون کے مطابق پی ٹی آئی کا حمایت یافتہ امیدوار آزاد امیدواروں کی بڑی تعداد میں فتح اور کسی پارٹی کو اکثریت نہ ملنے کا مطلب ہے کہ ملک میں موجودہ سیاسی عدم استحکام کا دور ابھی جاری رہے گا اور اس محال میں سول اور ملٹری ٹکراؤ اور شدت اختیار کرے گا. اور روزنامہ انڈین ایکسپریس کے تجزیہ کار شبت جیت رائے نے بھی لکھا ہے. انہوں نے کہا کہ کسی کو اکثریت نہ ملنے کے سبب پاکستانی کی فوج کی گرفت ہر پارٹی پر بہت مضبوط ہوگی. فوج کو نواز شریف نے سن 2018-19 میں چیلنج کیا اور عمران خان گزشتہ برس سے فوج سے ٹکراؤ کے راستے پر ہیں. ماضی کے ان تجربوں سے فوج اب پہلے سے زیادہ، اب یہ لفظ وہ استعمال کرتے ہیں، میں نہیں استعمال کر رہا، اور وہ کسی بھی سیاسی رہنما کو ایک ہاتھ سے زیادہ طاقتور نہیں دیکھنا چاہتی. اور سابق سیکٹری جو خارجہ سیکٹری ہے نا وویک کاجو، اور انہوں نے بھی کہا کہ ایسے انتخاب جس میں کوئی فاتح نہیں کے عنوان سے اپنے مضمون میں لکھا ہے کہ عمران خان کی جماعت نے انتہائی مخالف حالات میں انتخاب لڑا اور غیر معمولی کارکردگی دکھائی. اس کا ملک کی اعلیٰ عدالتوں پر اثر پڑ سکتا ہے اور وہ عمران خان کی سزا پر نظرثانی کر سکتے ہیں. وہ لکھتے ہیں مزید کہ قومی اسمبلی میں عمران خان کی پارٹی کے ارکان کی بڑی تعداد موجودگی سے عدلیہ اور دوسرے داؤں پر دباؤ بڑھے گا. فوج اور نئی مخلوط حکومت کچھ آزاد اراکین کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کریں گے، لیکن بیشتر اراکین ممکنہ مخالف رد عمل کے خوف سے عمران خان کے وفادار رہیں گے. اس بات کا امکان بھی کم ہے کہ خان کو مستقبل میں کریم عدالت سے کوئی ریلیف ملے گا. ٹھیک ہے نا جی. لیکن یہ بھی صحیح ہے کہ ملک کی عدالتیں کسی نہ کسی مرحلے پر انہیں جیل سے رہا کرے گی. اگر وہ نہ رہے تو وہ ملک ہی میں رہیں گے. اس طرح کے رہنما جو ملک بدر ہونے پر اتفاق نہیں کرتے. انہوں نے مزید کہا ہے کہ پاکستان کا وہ طبقہ چاہتا ہے کہ فوج سیاست سے الگ رہے. وہ انتخابی نتائج سے امید کر رہا ہوگا کہ اس میں فوج اور اس کے کردار کے بارے میں کچھ غور و خوض شروع ہوگا، لیکن اس کا امکان بہت کم ہے. دیکھیے یہ میرا نقطہ نظر نہیں ہے، میں جو بتانا چاہ رہا ہوں کہ باہر کے لوگ انڈین کیا لکھ رہے ہیں اس بارے میں. یہ پارلیمنٹ انتخاب پاکستانی کرکٹ ٹیم کے میچ جیسا ہے کہ آئندہ اب یہاں پر اور روزنامہ ٹائمز آف انڈیا نے نوجوانوں کے سینے کے عنوان سے اپنے اداریے میں لکھا کہ پاکستان کا پارلیمنٹ انتخاب پاکستان کی کرکٹ ٹیم کے میچز کی طرح ہے. یعنی آپ کو معلوم ہی نہیں کہ اسے کیا توقع کرے. ایک ایسا انتخاب ہے کہ جسے بیشتر دنیا فکسڈ میچ کہتی ہے اور اپنے طے شدہ راستے سے ہٹ گیا. اس ادارے مزید لکھا ہے کہ اس کے پاکستان کے نوجوانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. پرانی نسل والوں کو نوجوانوں کے بارے میں اپنی سوچ پر نظر ثانی کرنی چاہیے اور انہیں بے پرواہ اور بے مقصد جن کی طرح نہیں دیکھنا چاہیے. سطح کے نیچے ہمیشہ لہریں ہوتی ہے جنہیں نانا ضروری ہے، کیونکہ اکثر یہی خواب دیکھنے والے چھوٹے لوگ بڑی تبدیلیاں لا رہے ہیں.
اسی اخبار میں پاکستان میں انڈیا کے سابق کمشنر اجے بساریا نے مضمون میں لکھا ہے کہ پاکستان کے عوام نے ملٹری کو پسندیدہ جماعتوں کے خلاف ووٹ دیا، لیکن اس کے باوجود آئندہ مخلوط حکومت کی تشکیل میں فوج اہم کردار ادا کرے گی۔ اب بساریا مزید لکھتے ہیں کہ نوجوان نواز شریف کو 3 بار وزارت عظمیٰ کی نامکمل مدت کا تجربہ ہے، انہیں دوسری جماعتوں کے ساتھ 2007 کے طرز پر چارٹر آف ڈیموکریسی وضع کرنا چاہیے جو انہوں نے پی پی کے ساتھ جنرل پرویز کو مشرف کو اقتدار سے ہٹانے کے لیے بنایا تھا۔ ان میں پی پی اور پی ٹی آئی دونوں کو شامل کرنا چاہیے اور فوج سے مذاکرات کرنا چاہیے کہ وہ سویلین رہنماؤں کو حکومت چلانے دے۔ انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ ایک دوسرے سے لڑنے کی بجائے پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو چاہیے کہ فوج پر زور دے کہ وہ ملک کے سیکیورٹی چیلنجز پر اپنا توجہ مرکوز کرے۔ یہ پاکستان میں حالات معمول پر لانے کی جانب ایک اہم قدم ہوگا۔ یہ اٹس مائی ناٹ مائی اوپینین یار، میں پہلے بتا دوں آپ سب لوگوں کو، انڈیا میں جو کالم چھپا اور اس میں کچھ کئی باتیں سچ ہیں، یہ سوچنا آپ نے، میرا کام تھا آپ تک بس سامنے رکھ دوں۔ اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔